حکومت اور وزیر اعظم سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس وقت نہ صرف مایوس ہو چکے ہیں بلکہ بیزاری کی انتہا پر ہیں، اور آر ٹی ایس جس انتخابات میں فیل ہو گیا اور نتیجے میں بننے والی یہ حکومت اس نے اس ملک میں ان 2.25 سالوں میں قوم کا کیا سنوارا اور کیا بہتری کی، وہ آج دیوار پر لکھی ہے۔ کیا کیا سہانے خواب دکھائے گئے تھے کہ $300 ارب کپتان لائے گا، $100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گا، اور باقی جناب قوم کی ترقی و خوشحالی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ مگر آج مجھے پھر اس ملک کے اندر غریب عوام کی آواز بن کر بات کرنی ہے۔ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے دور میں جو چینی 50 روپے پہ تھی آج 100 روپے پہ ہے۔ نواز شریف کے دور میں جو گندم اور آٹا جس آسانی سے اور ارزاں قیمتوں پر ملتا تھا آج وہ نایاب ہے، بلکہ گندم غائب ہو گئی ہے۔ تیل عام آدمی کے لیے ڈیزل، اس کی جیب خالی ہو گئی ہے مگر وہ ڈیزل اور تیل کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بدلے میں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جو اس ملک کے اندر سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، ان سکینڈلز کو دن رات چھپانے میں نہ صرف مصروف ہے بلکہ منی لانڈرنگ، جو فورن اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے ہیں 23 اکاؤنٹس، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اگر الیکشن کمیشن قوم کے سامنے حقائق لے آئے جو اس کے پاس موجود ہیں، اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہیں، تو عمران خان نیازی 1 سیکنڈ بھی وزیر اعظم نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور وہ فورن اکاؤنٹس کا جو قصہ ہے وہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم پر، مسلم لیگ نون پر ناجائز اور غلط الزامات لگا کر جو انتقام کی ہوس بجھانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں بجھ رہی، اور نیازی نیب گٹھ جوڑ نے اس ملک کے اندر غلط کیسز کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس طرف یہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ نے کیا کہا، اس طرف رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں جو کیس بنایا گیا بھنگ کا اور ہیروئن کا، وہ ساری قوم جانتی ہے، اور کس ڈھائی سے عمران خان نیازی اور اس کے حوالی کہتے رہے کہ یہ بالکل سچا کیس ہے، اور اس کے مقابلے میں علیمہ باجی کے بیرونی ملک کی جائیدادوں کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ان کو ایف بی آر میں پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کے اوپر اپنی وہ ایمنسٹی، یعنی جو ایمنسٹی جو معافی، عام معافی دیتی ہے حکومتیں مختلف اوقات میں، اس میں انہوں نے اس ایمنسٹی میں فائدہ لیا اور اپنی ڈکلیئر کی جائیدادیں، اور عمران خان نیازی بھی اس سے فیض یاب ہوئے، خود انہوں نے بھی ایمنسٹی میں انہوں نے اس
معافی کا فائدہ اٹھایا اور آج الزامات لگاتے ہیں ہم پر. ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، انسان ہیں، ناتواں انسان ہیں، لیکن نواز شریف کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ٹیم نے، اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، دن رات محنت کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدلا، اور اس ملک کا در و دیوار گواہ ہے، اس ملک کا بچہ بچہ اس کا گواہ ہے. میں یہاں پر صرف چند مثالیں پیش کروں گا اور میں پھر آگے بڑھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ معلم جبہ کا کیس کیوں نہیں کھلا؟ مجھے بتائیں کہ عمران خان نیازی کے خلاف ہیلی کاپٹر انکوائری کا کیا بنا؟ مجھے بتائیں کہ چینی سکینڈل اور گندم سکینڈل اور دوسرے بڑے بڑے دوائیوں کے سکینڈل جو اس حکومت میں ہوئے ان 2 سالوں میں، اس کا کیا ہوا؟ آپ لاکھ کاروباری حضرات کو ہراساں کریں، لیکن جو اصل چینی سکینڈل کے جو ملزم ہیں وہ عمران خان نیازی خود اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو عثمان بزدار ہیں، دونوں کے نام این سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں، اور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. یہ ہے وہ مثال کہ جناب فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں. اگر فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا. اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، معیشت کا حال وہ ہے جس طرح کل بلدیہ کراچی میں فیکٹری کے جو ملزمان جنہوں نے 230 گھر اجاڑ دیے تھے، آگ میں جو جھلس گئے تھے، اسی طریقے سے بلدیہ فیکٹری کا حادثہ خدا نخواستہ ہماری معیشت سے اڑے جا رہا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اگر اس کے اوپر بہتری نہ آئی تو پھر خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت کو کوئی نہیں بچا سکے گا. اور اس کے مقابلے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے. اس کے لیے ہمیں دوبارہ پھر سب کو، یا مجھے جیل میں جانا پڑا تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. اس راستے، اس گلیوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلے بیٹیوں کے ساتھ نہیں جانا پڑا تھا، آج وہ بھی وقت آ گیا ہے کہ قوم کی ماں اور بیٹیوں کو بھی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ اگر ہے تو اس کا ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی نصرت سے ہم مقابلہ کریں گے. مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے بھی، چونکہ آپ کو فیڈ کیا گیا، سابق کا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا، پنجاب میں 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی تحقیق کی جائے، اور پھر کتنا ڈنڈورا پیٹا گیا. آج 2.25 سال گزر گئے، وہ 56 کمپنیاں کہاں ہیں؟ کیا ان 56 کمپنیوں میں سے، ان 56 کمپنیوں میں بجا طور پر اربوں خربوں کی اس صوبے اور ملک میں سرمایہ کاری ہوئی؟ بجلی کے منصوبے ہیں اور بھی بے شمار، آپ کے اپنا یہ آپ کی میٹرو بس ہے، آپ کے اورنج لائن ہے، آپ کے دوسرے منصوبے ہیں، بے شمار منصوبے. ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت اگر میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں ان 56 کمپنیوں کو چھوڑ دیں. نواز شریف کی قیادت میں اس دور میں اسلام آباد میں بھی اور پنجاب میں ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں لا سکے. اور میں یہ بات اس خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر
میرے قبر میں جانے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ میرے خلاف پبلک فنڈز میں کرپشن کا ایک دھیلا نکل آئے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر میں دہراتا ہوں کہ پھر اولیور کرومویل کی طرح میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجیے گا. یہ بات میں